اور پھر مزید کا ماحول ہے اور صحبتوں کے ذریعے پوچھ پوچھ کے علم حاصل کر رہا ہے. یہ دعوت کی سنت ہے کہ آدمی مسجد کے اندر آوے، مسجد کے ماحول میں بیٹھے، اس لیے کہ فرشتوں کا ماحول ہے اور اس کے اندر فرشتوں کے پروں کا اثر ہے. ضدی قسم کا انسان ہے، اگر مسجد آ جائے گا تو اس کا علاج اللہ تعالیٰ روحانی طور پر فرما دے. فرشتے اپنے پر لگا دیتے، جس طریقے سے آئی سی یو وینٹیلو پہ جاتی کے ساتھ میں ان کا علاج شروع ہو جاتا ہے. 3 دن تک سمامہ بن اسال کو مسجد میں باندھ کے رکھا جا رہا اور 3 دن او پی ڈی جس طرح ڈاکٹر کرتا ہے اپنے پیشنٹ کا، اس طرح اللہ کے نبی پوچھ رہے اب کیا ارادہ. وہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ مجھے قتل کر دیں یا مجھے پیسہ لے کر چھوڑ دیں، لیکن میں تو کلمہ نہیں پڑھوں گا. تو اللہ کے نبی سمجھ گیا ابھی ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہوا، علاج صحیح نہیں ہوا، ابھی انہیں مسجد میں رہنے دو، وینٹیلیٹر پہ ایسے پہ پڑے رہنے. اور 3 دن کے بعد اللہ کے نبی نے ہاتھ کھول دیا اور گئے اور غسل کر کے آئے، کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو گئے. 3 دن میں کیا ہوا کہ وہ فرشتوں کے پروں کا اثر اور مسجد کے ایمان کے، علم کے، نماز کے نورانی ماحول کا اثر، اس کا دل نرم ہو گیا. آج مسلمانوں نے یہ سنتیں چھوڑ دی اور سمجھتے ہیں کہیں پر بھی رکھ کر کے دین کی دعوت دے دیں. یہ تو تربیت گاہ ہے، تعلیم گاہ ہے. اللہ کی طرف سے امر ہے ہر ایمان والے کو اپنے مسجدوں کو آباد کرے اور اس پر اللہ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ بھی. نہ مسجدوں کا کوئی بدل ہے اور نہ ہی انسان کا کوئی بدل. دعوت کے اعتبار سے مسجدوں کا کوئی بدل نہیں اور اسی طرح دعوت دینے کے اعتبار سے انسان کا کوئی بدل نہیں. آپ اندازہ تو لگائیں اللہ تعالی رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنو اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کریں اور جمع کرنے کے بعد انہیں 5 باتیں پہنچا دیں. ایمان اور ذکر اور نماز اور روزہ اور دین کی محنت، یہ باتیں آپ پہنچا دیں. ان سے تاخیر جب ہونے لگی تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دور کے نبی تھے. انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ سے تاخیر ہو رہی ہے تو میں جاتا ہوں، جا کر کے انہیں یہ باتیں پہنچا دیتا ہوں. سب اکٹھے آپ بتائیں مسجد ہی میں جمع کر کے ان تک بات پہنچانے کا حکم کیا ہے اور حکم دینے کی وجہ کیا، اس میں کیا راز ہے؟ مسجد کا ماحول یہ نورانی ماحول، فرشتوں کا ماحول، اس کے ذریعے سے جو علم حاصل کیا جائے، جو دین کی باتیں سنائی جائیں گی، اس کا اثر زندگی میں فوراً منتقل ہوگا. تو اس پر یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نہ گیا اور آپ چلے گئے اور جا کر آپ نے میرے بدلے یہ ساری باتیں ان تک پہنچا دی تو یہ ایسا جرم ہے سنگین کہ اللہ رب العزت مجھے زمین میں زندہ دھسا دے گا. دونوں نبی ہیں، ایک ہی دور کے ہیں، دونوں نبی کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا. لیکن ایک نبی کو جو حکم دے دیا اس حکم کو پورا کرنے میں دوسرا نبی بدل نہیں بن سکتا. جب نبی کا بدل نہیں اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں تو یہ سارے گناہوں سے بھرے ہوئے یہ موبائل اور آلات اللہ کے بندوں تک پیغام، دین کا پیغام پہنچانے میں انسان کا بدل کیسے بن سکتا ہے؟ تو سراسر دھوکہ شیطان کھیل رہا ہمارے ساتھ، سراسر دھوکہ. بہت عجیب بات مولانا ایسا فرمایا کرتے تھے کہ رواجی طریقوں سے اپنے کام کی حفاظت کرو. رواجی طریقوں میں رواج کی ظلمتیں ہیں، سنت طریقوں میں سنت کا نور ہے. اور فرماتے تھے اگر تم نے حق کو پھیلانے میں باطل طریقے استعمال کیے تو پھر باطل تو پھیلے گا، حق نہیں پھیلنے گا. یہ سارے کیونکہ باطل ہمیشہ تعیش کے راستے سے پھیلتا ہے. کس کے راستے سے پھیلتا؟ ہاں تعیش کے. اور دین ہمیشہ مجاہدوں اور مشقتوں کے راستے سے پھیلتا ہے. کون سے راستے سے پھیلتا؟ مجاہدوں اور مشقتوں کے راستے سے پھیلتا ہے. ایک ایک بندے کے پاس جانا، خوشامدیں کرنا اور انہیں لے کر کے آنا. انفرادی دعوت دیتے 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 جب داعی اپنے مجاہدے کے آخری حد تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ رب العزت مدعو کی ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں، یا پھر اگر وہ رکاوٹ ہے اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس رکاوٹ کو دور فرما دیتے ہیں. اصولی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رکھ کر کے حکم بن کیسان کو دعوت دے رہے اور وہ انکار کرتے جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں، آپ اجازت دیں گردن اڑا دیں. وہ ہمیشہ ننگی تلوار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ناراض ہوئے، انکار کرنے والے پر ناراض نہیں ہوئے اور آپ دعوت دیتے رہے. حضرت عمر پر ناراض ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد حکم بن کیسان دین میں داخل ہو گئے کلمہ پڑھ کر کے. تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو حکم بن کیسان جہنم میں داخل ہو جائے. ایسا اللہ کے نبی اپنے آپ کو تھکا رہے. منیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے زمانے جاہلیت میں دیکھا جب کوئی استقبال اور نصرت کرنے والا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان یہ دعوتیں دے رہے ہیں
کہ یا ایھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. آپ دعوت دے رہے ہیں، میں نے دیکھا ایک آدمی اللہ کے چہرے انور پر تھوک رہا ہے، دوسرا آدمی اللہ کے نبی کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے، اور تیسرا آدمی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے. اسی میں آدھا دن ہو گیا. ان سنتوں پر کون عمل کرے گا؟ یہ ساری سنتیں چھوڑ دی اور کسی بھی طریقے سے دین کو پہنچا کر کہہ دیا وما علینا الا البلاغ، کہ ہمارے ذمہ تو پہنچانا تھا. اس لیے مولانا جیسے فرمایا کرتے تھے کہ کان تک دین کی باتوں کو پہنچانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، بلکہ دل تک اتارنے کا نام تبلیغ، اور دل تک اتارنے کا مسنون طریقہ ہے. ایک داعی مجاہدہ برداشت کرے، اور نمبر 2 اس مدعو کو لے کر مسجد کے ماحول میں آئے، تو اللہ تعالیٰ اب اپنی قدرت سے جب دعوت کی شرطیں پوری ہو جائیں گی، مجاہدہ آخری حد تک پہنچ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس دعوت کا اثر اس کے دل میں اتار دے گا. قسمیں کھا کر آیا کرتے تھے کہ ہمیں نبی کی بات سننی نہیں، نبی کی بات سننی ہی نہیں، ماننی تو بہت آگے کی، سننی ہی نہیں ہے. کانوں میں روئی رکھ لیا. وہی راستہ ہے کہ بلا اختیار ہو سکتا ہے نبی کی کوئی بات کان میں پڑ جائے، کان میں روئی رکھ کر کے مسجد میں قدم رکھتے ہی ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہاں بھائی نبی کی بات سننے میں کیا حرج ہے، اگر صحیح بات ہے مان لوں گا، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دوں گا، میں سمجھدار انسان ہوں. یہ جذبہ کہاں پیدا ہو؟ مسجد میں قدم رکھتے ہی پیدا ہو. باہر کفار مکہ نے سب نے مل کر کے طفیل بن عامر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورغلایا، سمجھایا اور انہیں ڈرایا دھمکایا. ساری محنت میں پانی پھر گیا حرم شریف میں قدم رکھتے کے ساتھ. 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال ہو گئے، مسجد کے باہر ہے اور ہر طرح کی زندگی کے اندر کمزوریاں ہیں، خامیاں پیدا ہو چکی ہیں. اس کا علاج ہے کہ ہاں سنتی علاج موجود ہے، آپ بس کسی طرح خوشامد کر کے اسے مسجد میں لے کر جائیں. اندر سے دل تیار ہوگا دین کی بات سننے کے لیے. ایک قبیلہ آیا، قبیلے ثقیف کے لوگ آئے، یہی لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ ستایا، اور وہ آئے رمضان کے مہینے میں. آ کر انہوں نے شرطیں لگائیں کہ ہم بت پرستی نہیں چھوڑیں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے. نماز کے اندر تو بڑی ذلت ہے ہمارے لیے کہ ناک نیچے جائے، سورج اوپر اٹھے سجدے میں، یہ تو بڑی بے عزتی کی بات ہے، ہم نہیں برداشت کریں. زکات کیوں دیں؟ مال ہمارا. اور جہاد کیوں کرے؟ جان ہماری، جان کیوں گواہ میں؟ اللہ کے نبی نے ساری بات سنی اور آپ نے فرمایا اس دن میں کوئی خیر نہیں جس میں رکوع نہیں، نماز نہیں. اور کہنے لگے 1 سال تک بت پرستی بھی نہیں چھوڑیں گے. آپ نے ان کی ساری بات سنی اور ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر خیمہ لگایا، لیکن ارق لقلوبہم، تاکہ دل ان کا نرما جائے. چنانچہ وہ مسجد میں ٹھہرے. روایت میں آتا چند دن گزرے، رمضان کے روزے شروع کر دیے، روز نمازیں پڑھنی شروع کر دی، دین کی محنت کے لیے تیار ہو گئے. جی بھائی اب کیا ہو گیا؟ علاج ہو گیا روحانی. کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی صحبت میں رہنے سے وہ اثر نہیں پڑتا جتنا فرشتوں کے پروں کے اندر رہنے سے اثر پڑتا ہے. مولانا یوسف نے مثال دیا کرتے تھے کہ جس طریقے سے انڈوں کے اندر جان پڑ جایا کرتی ہے جب وہ مرغی کے پروں کے اندر چند دن رہے، کوئی انڈا رہے تو اس کے اندر جان پڑ گئی، ایسی چند دن کے لیے اگر فرشتوں کی صحبت یہ مسلمان اختیار کر لے اور ان کے پروں کے اندر بیٹھ جاوے، اس کے اندر دین پر چلنے کی استعداد اور احکامات پیدا ہو. اللہ رب العزت نے 2 ذمہ داری دی ہے، ایک اپنی ذات سے حکموں پر چلنا، احکامات پر، اور دوسری بنیادی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے ہر بندے تک اور پورے عالم میں رہنے والے امت تک اس دین کی بات کو پہنچانا. اس امت کی یہی خصوصیت